مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر آتی ہے یا 60 دن تک آتی ہے، اور روحیں آ کر کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، مرنے کے بعد جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ گھر میں 40 دن تک بڑا کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ایصال ثواب کرنے کے لیے قرآن کریم پڑھواتے ہیں، ذکر و اذکار کرواتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مردے کی روح ہمارے گھر آئے گی، مردے کی روح اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے، یا وہ کتنے دن تک آتی ہے، اس مسئلے میں بھی لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں، اور وہ کیوں آتی ہے، آ کر کیا کہتی ہے، اور اس کو گھر میں آنے سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما علین کتاب مرقوم، کہ تمہیں کیا معلوم کہ علین کیا ہے؟ وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو علیین ہے یہ ایک مقام ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے جو عالم برزخ کا ایک مقام ہے، جس میں نیک بندوں کی روحیں رہتی ہیں۔ یعنی جب انسان کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو وہ روح انسان کی، نیک بندے کی روح علیین میں چلی جاتی ہے اور وہ اس میں رہتی ہے، اور گناہگار کی روح جو ہے وہ سجین میں چلی جاتی ہے، سجین میں قید کر دی جاتی ہے۔ اب سجین کیا چیز ہے؟ سجین ایک قید خانے کا نام ہے، ایک جیل کا نام ہے، جس میں گناہگاروں کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو گناہگار ہیں ان کی روحیں تو فرشتوں کی کسٹڈی میں قید ہوتی ہیں سجین کے اندر۔ اب اگر کوئی انسان گناہگار کی روح کا انتظار کرنے بیٹھ جائے تو کتنی بڑی جہالت ہے۔ بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کی روح سجین میں قید ہے، اور کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی روح آئے گی۔ مرنے کے بعد انسان اپنے حساب و کتاب دیتا ہے جیسی اس نے زندگی گزاری تھی، کیونکہ جو قبر میں جیسے ہی مردے کو رکھا جاتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور صحیح جواب اگر مردہ دے دیتا ہے، مرحوم صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے عیش ہے، پھر اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے، پھر وہ عیش و عشرت سے رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کی روحوں کو جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو گناہگار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا اللہ کون ہے، میں نہیں جانتا، وہ اپنے عمل کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے وہ صحیح جواب نہیں دے پاتے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں، اگر وہ ایک گرز، ایک ہتھیار پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر گھس جائے، قیامت تک پھر ان کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ تو وہ حساب و کتاب میں اتنی خطرناک سزاؤں میں ہوتے ہیں، وہ کہاں سے آ جائیں گے اور وہ کیا آ کر گھر پہ کریں گے؟ اتنا ضرور ہے کہ آپ جو کچھ ان کے لیے پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ ثواب ان مرحومین کو ضرور ملتا ہے، یہ ثواب کا فائدہ ان لوگوں کو ضرور ملتا ہے۔ اگر ان پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو عذاب میں تخفیف اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کر دیتا ہے، اگر عذاب نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ والا جو لوگوں کے اندر کانسیپٹ ہے کہ لوگ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے گھر میں روحیں آئیں گی، 40 دن تک آئیں گی، 60 دن تک آئیں گی، یہ ایک چلی چلائی بات ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی بھی نہ حدیث ملتی ہے، نہ کوئی صحیح تاریخ ملتی ہے، نہ قرآن میں ایسا کوئی معاملہ ہے، یہ صرف چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہیں۔ ہاں اتنا ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کے اوپر پابندی نہیں ہوتی ہے کہ وہ نہیں جا سکتے، یہ قید نہیں ہوتی ہے، وہ آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں لیکن وہ بھی جلدی آنا پسند نہیں کرتی ہیں۔ تو اس لیے کسی کے بھی انتقال کے بعد بس ایک ہی کام آپ کا ہے، محبت یہی ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، غریبوں کی مدد کرتے رہیں، ہیلپ کرتے رہیں، یہ تمام کام آپ کرتے رہیں مرحومین کے نام سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورا ثواب عطا کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مرحومین کو بھی اس کو پورا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے، الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے، اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں، اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔